کتابوں میں آتا ہے کہ اچھے زمانے والے جب بیٹھتے تھے تو قرآن میں جس صورت میں امروں کا بیان ہے اس صورت کو پڑھتے تھے. وہ صورت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کتابوں میں آتا ہے کہ جب بھی لوگ بیٹھے تھے تو اس سورت کو ہر مجلس میں پڑھتے تھے. اس سورت میں بیان ہے زمانے کی قسم عام انسان نقصان میں ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے اسباب بناتے ہیں دوزخ کی آگ میں جائیں گے. جو موت تک کلمہ نہیں پڑھے گا اسباب بنائے گا تو اسباب کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں، وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا. دنیا میں جو بھی پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھتے اسباب بناتے ہیں سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے. باقی دوزخ کی آگ سے وہ بچیں گے جو پیغمبر کا کلمہ حق مان کر پڑھتے تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کو حق مان کر پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. وہ مانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے کلمہ پڑھو. نماز کے اذان ہو تو مسجد میں جا کر نماز پڑھو. خود بھی نمازیں پڑھو، کلمہ پڑھو اور لوگوں کو دعوت دو. سب کو کہو جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کو کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھے، پانچوں نمازیں پڑھے، جنت میں جائیں گے. جو موت تک کلمہ نہیں پڑھیں گے اسباب بناتے رہیں گے دوزخ کی آگ میں جائیں گے. یہ بھی آتا ہے کہ دنیا باقی ہے اعمال کی برکت سے. جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا لوگ عمل نہیں کریں گے، اسبابوں میں لگ جائیں گے، یہاں تک کہ اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھے گا. جس کے جانور باندھنے کا مکان نہیں ہوگا وہ جانور مسجدیں باندھے گا. جن کا مکان نہیں ہوگا نماز نہیں پڑھیں گا مسجد میں جانور باندھے گا. کسی گھر میں کوئی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گھر والے کہیں گے
اس کلمے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کتنے پڑھے کیوں پڑھتے ہو؟ ہم گھر والے کلمہ نہیں پڑھیں گے، کوئی ایک فرد کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک کچھ لوگ کلمہ پڑھیں گے دنیا باقی رہے گی۔ جو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک کلمہ پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے دنیا باقی ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والے مرتے جائیں گے، جب تک کلمہ پڑھ رہے ہیں دنیا باقی رہے گی۔ وہ کلمہ پڑھنے والے مرتے جائیں گے، جب دنیا میں ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے کے کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی۔ جب تک وہ کلمہ پڑھتا رہے گا دنیا باقی رہے گی۔ باقی جاتے ہیں کہ کلمہ اکثر نہیں پڑھیں گے، نماز بھی کوئی نہیں پڑھے گا، جس کے جانور ہوں گے مکان نہیں ہوگا، وہ مسجد میں جانور بندھے گا۔ نماز کوئی نہیں پڑھے گا۔ کسی گھر میں کوئی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک کلمہ پڑھتے رہیں گے دنیا باقی رہے گی۔ وہ کلمہ پڑھنے والے مرتے جائیں گے۔ جب ایک آدمی دنیا میں کلمہ پڑھ رہا باقی مر گئے، اس ایک کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی۔ جب تک وہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا باقی رہے گی۔ جب وہ مر جائے گا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا، تب پھر قیامت شروع ہو جائے گی۔ کلمہ پڑھنے والا ایک مر گیا، جب تک وہ زندہ رہے گا دنیا باقی رہے گی۔ جب وہ مر گیا ساری دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا۔ قیامت کی آواز ہوگی فرشتے کی، وہ آواز ایسی ہوگی سارے مکان ہلیں گے۔ اس آواز سے مکان ہلیں گے تو سب مکان سے بھاگیں گے، چھت اوپر گر جائے گا، مکانوں سے ہٹیں گے۔ تو سب مر جائیں گے۔ دنیا ختم ہو جائے گی۔
پھر قیامت شروع ہوگی، سب نکلو، سب نکلیں گے، سامنے دوزخ کی آگ ہوگی۔ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ سب دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے، باقی جو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ان کے لیے ایک راستہ ہوگا، اس راستے پر جنت میں جاؤ۔ وہ اس راستے پر چل کر جنت سے جائیں گے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ سب دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ سب کو فکر ہوگی اس آگ سے بچیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ جو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ان کے لیے اللہ ایک راستہ بنا دیں گے، اس راستے پر چل کر جنت میں جاؤ۔ جو کلمہ پڑھتے تھے، سنت عمل کرتے تھے، وہ سب لباس میں ہوں گے، باقی جو کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا، سب ننگے ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی۔ سامنے دوزخ کی آگ ہوگی، انہیں فکر ہوگا اس آگ سے کیسے بچے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ اس آگ میں ڈالے جائیں گے، باقی جو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ان کے لیے ایک راستہ بن جائے گا، حکم ہوگا اس راستے پر سب جنت میں جاؤ۔ اور اس راستے پر چل کر جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جائیں گے تو حکم ہوگا اب جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ کی نعمتیں ہمیشہ ہوں گی، کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی۔ جو کافر تھے وہ ننگے ہوں گے، دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کافر سب ننگے ہوں گے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سب ننگے ہوں گے، دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں جتنے کافر ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں جا رہے، کفر دوزخ کا راستہ ہے، ان کو کلمہ پڑھاؤ۔ جو کلمہ پڑھ لے پھر ان کو کہو نماز سیکھو، نمازیں پڑھو۔ کلمہ پڑھنے، نمازیں پڑھنے سے جنت میں جاؤ گے۔ تو موت تک کلمہ نہیں پڑھیں گے، کافر ہوں گے، ننگے ہوں گے، دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ باقی جو کلمہ پڑھتے تھے، پانچوں نمازیں پڑھتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے، وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے، حکم ہوگا جنت میں جاؤ۔ جنت میں جائیں گے، اعلان ہوگا جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جنت میں ہم بال ہوں گے، پھل ہوں گے۔ جنتی پھل کو دیکھ کر کہے گا اس کا پھل کھاؤ، تو اس کی درخت کی ٹہنی اس کے قریب آ جائے گی،
عمل کھائے گا. باقی دودھ کی نالے ہوں گے، دودھ پیے گا. جنت والوں کے لیے اعلان ہوگا، جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ نعمتیں ہمیشہ کی ہیں. اللہ کا ذکر کرتے رہو، نعمتیں استعمال کرتے رہو. پھل ہوں گے، باغ ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی. جو پینا چاہیں گے اس کو پیے گے. ہمیشہ کی نعمتیں پیغمبر کے سنت اعمال پر اللہ دے گا. باقی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ دوزخ کے عذاب میں ہوں گے، ہمیشہ عذاب میں ہوں گے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی بستی میں کافر ہو تو اس کو کلمہ پڑھاؤ. کافر کو پتہ نہیں کفر سے دوزخ کی آگ میں جائے گا. کافروں کو کلمہ پڑھاؤ. جو کلمہ پڑھ لے اس کو پھر کہو نماز سیکھو، نماز بھی پڑھو. کلمہ پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے جنت میں جائیں گے. رمضان کا مہینہ آ جائے تو حکم ہے کہ روزے رکھو. روزے رکھنے سے جنت میں جائیں گے. جو کافر ہے کلمہ نہیں پڑھتا، دعوت دینے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھتا، تو اس کو کہو کافروں کی بستی میں جا کر رہو. مسلمانوں کی بستی میں کافر نہیں رہ سکتا، ان کو بستی سے نکالے گا. کافر ہمیشہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے. باقی جو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے، وہ جنت میں ہوں گے. جنت میں باغ ہوں گے، نہریں ہوں گی. بڑی نعمت پیغمبر کی زیارت ہوگی. پیغمبر کی زیارت پر نعمتیں ملیں گی. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی بستی میں کافر ہے تو مشورہ کریں کہ کافر کفر سے دوزخ کی آگ میں جائے گا، اس کو دعوت دو کلمہ پڑھنے کا. کلمہ پڑھ لے تو اسے کہو کہ نماز سیکھو، نماز بھی پڑھو. جو کلمہ نہ پڑھے اسے کہو کہ کافر اس بستی میں نہیں رہے گا. جہاں کافر ہیں وہاں رہے، بستی سے اس کو نکالو. کافروں کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرو. جو کلمہ نہ پڑھے اسے بستی سے نکال دو. کیونکہ کفر دوزخ کا راستہ ہے. جو کافر رہے گا دوزخ کی آگ میں جائے گا. جو کلمہ پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، ان عملوں سے جنت میں جائے گا.
جنت میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، پیغمبر کی زیارت ہوگی، بڑی نعمت پیغمبر کی زیارت ہونا۔ پیغمبر کی زیارت ہوگی، وہ بتائیں گے نیک عملوں پر جنت میں آئے ہو، یہ نعمتیں اللہ دے رہے، اللہ کی رضا کا عمل کرتے رہو۔ جنت میں باغ ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گے، شراب کی نہریں ہوں گے، شہد کی نہریں ہوں گی، بڑی نعمت پیغمبر کی زیارت ہوگی، اللہ کی زیارت ہوگی، یہ بڑی نعمت ہوگی۔ اس لیے سب نیت کریں کہ ساری بستی نماز پڑھے۔ جو نماز کبھی پڑھے گا، کبھی کام میں لگ کر نماز چھوڑے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ کسی بستی میں کوئی نماز قضا نہ کرے، سب نماز پڑھے۔ نماز کلمہ پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے جنت میں جائیں گے۔ سارے پیغمبر جنت میں ہوں گے، اعلیٰ جنت میں پیغمبر ہوں گے۔ جو پیغمبروں کے سنت عمل کرتے تھے وہ ان کے قریب والی جنت میں ہوں گے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ سب نیت کریں۔ بستی میں جو کافر ہے، کافر کفر سے آگ میں جائے گا، ان کو کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ لیں تو پھر کہو کہ نماز سیکھو، نماز بھی پڑھو، کلمہ پڑھو، پانچوں نمازیں پڑھو، ان عملوں سے جنت میں جاؤ گے۔ جو نماز کبھی پڑھے گا، کوئی کام ہوگا تو اس کام کو کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے ساری بستی نماز کی پابند بن جائے، اس کی کوشش ہو۔ کافر کوئی ہے تو اس کو کلمہ پڑھا، کفر سے دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ کافروں کو کلمہ پڑھانا، جو کلمہ پڑھ لے ان کو کہنا نماز سیکھو، نمازیں پڑھو، رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھو۔ ان عملوں سے اللہ راضی ہوں گے، مرنے کے بعد جنت میں داخل فرمائیں گے۔ باقی جو موت تک کلمہ نہیں پڑھیں گے، کافر کفر پر رہیں گے، تو قیامت کے دن وہ سب ننگے ہوں گے۔ کفر پر ننگے ہوں گے اور دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتے کافر رہتے ہیں، ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں ہوں گے۔ باقی جو کلمہ پڑھتے، پانچوں نمازیں پڑھتے، رمضان کے روزے رکھتے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ جنت میں جائیں گے۔ تو قیامت میں جنت والے کے اعلان ہوگا کہ جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔
تو جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی. بڑی نعمت پیغمبر کی زیارت ہوگی. جن کا کلمہ پڑھتے ہو، سنت عمل کرتے ہو، ان کی زیارت ہوگی. زیارت پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی. اس لیے لوگ فرماتے ہیں کہ سب نیت کریں پوری بستی میں کوئی نماز قضا نہ کرے. نماز کبھی پڑھے گا، کبھی کام میں لگ کر نماز نہیں پڑھے گا تو دوزخ کی آگ میں جائے گا. نماز نہ پڑھنے سے دوزخ کا عذاب ہوگا. وہ عذاب پورا ہوگا تو پھر جنت میں جائے گا. اس لیے کسی بستی میں کوئی نماز قضا نہ کرے. ان ساتھیوں کی مسجد میں سب نماز پڑھتے ہیں، اشارہ کرے جن کی ساری بستی نماز پڑھتی ہے. اکثر بستیوں میں نماز قضا ہوتی ہے تو اس کا مشورہ کریں. جو نماز قضا کر رہے ہیں دوزخ میں جائیں گے، ان کو توبہ کراؤ. نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال آگ میں جائے گا. نماز نہ پڑھنے پر عذاب ہوگا. باقی جنت میں باغ ہوں گے، نہریں ہوں گے، اکثر درخت ہوں گے جس میں پھل ہوں گے. تو جنتی جو پھل کھانا چاہے گا درخت کی وہ پھل قریب ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. جس پھل کو کھانا چاہے گا وہ جنت میں اللہ کی مہربانی ہے، وہ پھل قریب آئے گا، اسے کھائے گا. دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی جنت میں. تو وہ نعمتیں ملیں گی. جو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جو کبھی نماز پڑھتا تھا، کبھی کام ہوتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو دوزخ کا عذاب ہوگا. نماز نہ پڑھنے پر رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھو. صبح کی اذان سے پہلے کچھ کھا پی لو، روزے کی نیت کر لو. رمضان کے مہینے میں سارے مہینے روزے رکھے. باقی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرے، جنت میں جائے گا روزے رکھنے سے. رمضان کے روزے تو فرض ہیں، سب روزے رکھے. باقی مہینوں میں کچھ روزے رکھے. جنت کے جانے کا اعمال ہے. ساری بستی کلمہ پڑھے، ساری بستی والے 5 نمازیں پڑھے، جنت میں جائیں گے. آج کل اکثر بستی میں نماز قضا کرتے ہیں نا. جس بستی میں کچھ لوگ نماز قضا کرتے ہیں تو
ان کو کہا جائے کہ جو نماز قضا کرتے ہیں ان کو توبہ کراؤ، نماز قضا نہ کرے، نماز قضا کر کے مریں گے دوزخ میں جائیں گے، نماز نہ پڑھنے سے 2,88,00,000 سال آگ میں جائے گا۔ جو کبھی نماز پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، جب نماز نہ پڑھے گا دوزخ کا عذاب ہوگا۔ باقی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ساری بستی نماز کی پابند بن جائے، کلمہ بھی پڑھے، 5 نمازیں پڑھو۔ آج کل کوئی بستی ایسی ہے ساری بستی نماز پڑھتی ہے؟ کوئی ہے؟ بہت کم ہے۔ اکثر بستیوں میں نماز قضا کرتے ہیں تو مشورہ کریں کہ جن گھروں میں کبھی نماز قضا کرتے ہیں ان کو توبہ کرائیں، نماز قضا نہ کریں۔ نماز قضا کرے گا کہ 2,88,00,000 سال آگ میں جائے گا۔ جو نماز کبھی پڑھے گا کبھی قضا کرے گا کہ نماز قضا کرنے پر عذاب ہوگا۔ رمضان کے روزے نہ رکھے گا تو اس کا بھی عذاب ہوگا۔ اس لیے رمضان کے روزے سب رکھے، 5 نمازیں سارے پڑھے، جنت میں جائیں گے۔ نماز کے وقت قریب ہے جی، دعا فرما دیں۔ کچھ بستیاں ایسی ہیں ساری بستی نماز پڑھتی ہے، کوئی ہے؟ بہت کم ہے۔ اکثر بستیوں میں نماز قضا ہوتی، اس لیے مشورہ کریں جو نمازیں قضا کر رہے ہیں ان کو توبہ کرائیں۔ نمازیں قضا کرنے سے دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ ان کے لیے دعا مانگی جائے کہ سب نماز کے پابند بنے، رمضان کے روزے رکھے، جنت میں جائیں گے۔ دعا مانگ لو۔ اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وثبتنا على كل سنة وفقنا في رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سب ذکر کرتے رہے جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوتی تو ذکر میں سب مشغول رہے، باتیں نہ کرو۔